مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی معاشرے کی بنیاد ایک گھر سے ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں گھر کی زندگی بہت اچھی ہے وہ معاشرے یقیناً بہترین معاشرے کہلانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جن معاشروں میں سڑکیں بہت اچھی ہیں، عمارتیں بہت بلند و بالا ہیں، کارخانے ہیں اور بے شمار قسم کی صنعتیں اور دیگر سائنسی ترقی کی صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن گھر آباد نہیں ہے یا گھر میں وہ خوشی انہیں میسر نہیں ہے جو گھر کے رہنے والوں کو ہونی چاہیے، تو یقین جانیے کہ وہ معاشرہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ معاشرہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ آج کی دنیا میں گھر بنائے جاتے ہیں، شادی بیاہ رچائی جاتی ہے، لیکن چند ہی ماہ کے بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک مضبوط بندھن جو رفیق حیات کی صورت میں بننا چاہیے، یعنی پوری زندگی کا ساتھ جس میں ہونا چاہیے، وہ محض چند لفظوں کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے، اور بالآخر وہ گھر جس کی بنیاد ایمان، سچائی اور اس کی بنیاد پر رکھنا چاہیے تھی، وہ گھر ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ آخر ہمارے معاشرے میں گھریلو ناچاکیاں، طلاق کی یہ صورتیں اور بے شمار قسم کی پریشانیاں کیوں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، کہ آپ ہی کو اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کی بنیاد رکھی وہ گھر ایمان اور دیانت اور اعتماد اور وقار اور عزت کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گھر کے حوالے سے اور گھر میں بننے والے اس پہلے رشتے جسے ہم میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی بات کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری خواتین تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی خواتین کے لیے لباس ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو زینت عطا کرتا ہے، لباس انسان کی عزت اور اس کے وقار کی علامت ہوا کرتا ہے۔ لباس پہچان ہوتا ہے کسی بھی فرد کی کہ وہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا تعلق کسی باعزت گھرانے سے نہیں ہے۔ لباس انسان کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے، گرمی سردی سے اور بے شمار قسم کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ لباس انسان کی ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث انہیں بننا چاہیے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والا انہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آنے والا اور انہیں مصیبت سے بچانے والا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر جن آیات کا انتخاب کیا اور جن اقوال کو آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان آیات میں بھی اسی بات کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی جسے خطبہ نکاح کا حصہ بنایا گیا کہ اے لوگو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہا کرو اور رحم کے رشتوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور رحم کے رشتوں کی بنیاد اسی نکاح کی وجہ سے رکھی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی اور اس کے بعد ماں باپ اور پھر ماں کے رشتے اور پھر باپ کے رشتہ دار دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات کہی جاتی ہے کہ اے لوگو، جب بھی کوئی بات کرو تو بات بالکل کھری، پکی، سچی اور واضح ہونی چاہیے۔ اگر تم نے قول سدید یعنی سچی اور کھری بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، تمہاری زندگی کے معاملات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اور تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، اور جس نے میرے اس طریقے سے روگردانی اختیار کی یعنی لا تعلقی اختیار کی،
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ شادی انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اس کی انسانی اور بشری ضرورت بھی ہے، اور اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے بہت پہلی اور بہت بڑی بنیاد بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی خواتین کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی خواتین کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آئیے ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور جس خاتون سے آپ کی شادی ہوئی اس خاتون کی عمر 40 برس کی تھی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں وہ بہت بڑی تھی، نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ وہ اس سے پہلے شادی کر چکی تھی اور شادی کے بعد بیوہ ہو چکی تھی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ایک بیوہ خاتون سے، اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے، اس بات کی علامت تھی کہ محض ہم عمر ہونا ہی بہت بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیا وہ تقویٰ ہے، کیا وہ اچھا کردار ہے، کیا حسن اخلاق ہے، یا محض دیگر اشیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، 4 حوالوں سے کسی خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لجمالہا، اس کے جمال کی بنیاد پر، لمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، لحسبہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کہ لدینہا، یا پھر اس کے کردار کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے بندے کردار والی کو اپنا لو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول در حقیقت عربی معاشرے اور اس کی ثقافت کا ایک انداز تھا کہ جس میں پیار اور محبت سے ڈانٹ والے انداز میں یہ بات سمجھائی جاتی تھی۔ گویا کہ جو صاحب کردار ہے وہی در حقیقت ایک اچھا ساتھی بن سکتا ہے، ایک اچھا رفیق حیات بن سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے رشتے اور ناطے بنائے گئے کہ جو جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے، یا حسب نسب کی کسی بڑی خاندانی نسبت کی وجہ سے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ مال نے بالآخر ختم ہونا ہے، جمال اور جوانی نے بالآخر ڈھلنا ہے، اور نسب کی بات جو کرنی ہے تو نسب کس سے جا کے جوڑا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تمام قبیلوں، تمام برادریوں، تمام انسانوں کا تعلق بالآخر اسی آدم سے جا کے ملتا ہے کہ جس کی ہم سب اولاد ہیں۔ لیکن کردار ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں زندگی اچھی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک طویل مدت تک رہی، اور جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس وجہ سے سیرت طیبہ کا یہ والا پہلو کہ جس پر بہت سارے مسلم اور غیر مسلم بھی بعض اوقات سوچتے ہیں، اور غیر مسلم تو باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی تھیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لذت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے دیگر خواتین سے شادیاں نہیں کی تھیں، کیونکہ اگر یہی مقاصد ہوتے تو اپنی جوانی میں شادیوں کا انتخاب کیا جاتا اور دیگر خواتین کے ساتھ شادی کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے اور آپ نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہ کی۔ 50 برس کے بعد صرف 13 سال کی زندگی آپ کے پاس رہتی ہے، اور اس 13 سال میں آپ نے دیگر تمام کی تمام شادیاں کی۔ ان شادیوں کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ خود اللہ رب العزت کا حکم ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ ہم نے آپ کے لیے فلاں کا انتخاب کر لیا ہے، تم ان کے ساتھ شادی کر لو۔ جیسے ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا۔
اور دیگر خواتین عمر میں بہت بڑی تھی یا پھر بیوہ تھی یا پھر ان کا کوئی ایسا کام تھا جو جہاد کے راستے میں، دین کے راستے میں اور دین کے راستے میں اذیتیں برداشت کرنے کے حوالے سے ان کے تقویٰ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو اتنی بڑی عزت عطا کرنے کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے رشتے میں شامل کیا۔ اور یا پھر عرب زمانے میں یا اس زمانے میں عرب دنیا پوری کی پوری قبائل کی دنیا تھی، مختلف قبیلوں میں دعوت اسلام کو پہنچانے کا اور ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے آنے والی خواتین کے ساتھ شادی کی، تاکہ ایک ایسا رشتہ قائم ہو سکے کہ جو نسبی رشتہ بھی ہو، خون کا رشتہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا رشتہ بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقوی کی بنیاد پر شادی کرنے اور اس کا انتخاب کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک صاحب کردار کا رشتہ آ جائے تو اس کا انکار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس انکار کی بنیاد پر دنیا میں فساد پھیل جائے۔ گویا کہ ایک صاحب کردار کا رشتہ نہ قبول کرنے سے دنیا میں فساد کی راستہ کھلنے کا امکان ہے۔ جب شادی ہو جائے تو اللہ نے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیمات دی، اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ شادی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے درمیان جو محبت کو پیدا کیا ہے اور جو رحمت کو پیدا کیا ہے، ان دونوں کو اختیار کرو اور اسی کی بنیاد پر اپنے گھر کو چلاؤ اور اپنی اس گھر کی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ محبت اور رحمت، اگر محبت میاں بیوی میں موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اگر کبھی بشری تقاضے کی بنیاد پر کسی بات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو، پسند ناپسند میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر رحمت کام آتی ہے، شفقت اور مہربانی کام آتی ہے۔ اگر محبت اور رحمت دونوں یکجا ہو جائیں تو وہ گھر مثالی بن جایا کرتا ہے۔ مسلم معاشرے کے حوالے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلم دنیا میں عورت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا جاتا، اس کی عزت اور اس کا احترام جس کا اسے حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور مرد زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کا صحیح طور پر مطالعہ کریں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی اس بات کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا واضح ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ ان کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے تو یہ درجہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی ایک مرکز لازماً ہونا چاہیے، اور مرد کو مرکز اس وجہ سے بنایا گیا کہ وہ گھر کی دنیا میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی یکساں آتا جاتا رہتا ہے، اور گھر کے معاملات کو اور باہر کے معاملات کو یکساں دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ خواتین میں سے بہت بڑی خواتین ایسی ہیں کہ جن کا باہر کی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا باہر کی دنیا سے بہت زیادہ تعلق پیدا کرنے کی باقاعدہ انہیں تلقین بھی نہیں کی، کیونکہ گھر بذات خود ایک اتنا بڑا یونٹ اور اتنا بڑا میدان ہے کام کا کہ جس کی وجہ سے قومیں بنائی جاتی ہیں، قوموں کو تعمیر کیا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کی صورت میں، بچوں کی تعمیر کی صورت میں۔ تو یہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ اگر خواتین اسی کام کو بہتر طریقے سے اور سلیقے سے کر پائیں تو انسانی معاشرے کے لیے ان کا یہ کردار یقیناً ناقابل فراموش ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی مردوں کو عورتوں سے زیادہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ جس نے جو بھی عمل کیا اس کو اس کے عمل کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ایک خاتون آتی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ مرد جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد پر جہاد کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ان سارے اجروں سے اور ان سارے ثوابوں سے عورتیں محروم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون، جاؤ اور اپنی سہیلیوں کو اور اپنی خواتین کو جا کے بتاؤ کہ جو خاتون اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوئی کہ اس کا خامند اس سے راضی ہے،
تو اسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان تمام کاموں کا اجر ملتا رہے گا۔ خاتون نے نماز جمعہ ادا نہیں کی لیکن اپنے گھر کے معاملات کو بہتر بنایا تو جمعے کا ثواب اسے گھر میں بیٹھے مل گیا۔ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی لیکن اس کے اچھے بیہیویئر سے نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب اسے مل گیا۔ اس نے جہاد میں شرکت نہ کی لیکن بچوں کی بہتر پرورش کی بنیاد پر اور تربیت کی بنیاد پر وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی مجاہدہ بن جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ خاص مہربانی کرتے ہوئے ان کاموں کا بھی اجر انہیں عطا کر دیا کہ جو کام وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کے حوالے سے یہ تعلیم بھی دی اور خود بھی اس بات پر عمل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے۔ اس لیے کسی بھی خاتون کو بے عزت کرنا، کسی بھی خاتون کے ساتھ درست لہجے میں بات کرنا، اس کو کمتر سمجھنا، اسے گالی دینا، اسے برے بھلے الفاظ سے یاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو خود عزت دار ہے وہی خواتین کی عزت کیا کرتا ہے، لیکن جو گھٹیا آدمی ہے وہ خواتین کی عزت نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ بہت ہی صاف ستھری اور نکھری ہوا کرتی تھی، لیکن یہ وہ واحد کلمہ ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو گھٹیا کہا کہ جو خواتین کی عزت نہیں کیا کرتا۔ اس لیے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود خواتین کی عزت اور احترام کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو دوسروں کی خواتین کی عزت کیا کرو تاکہ تمہاری خواتین کی عزت کی جاتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا البذی ولا الفاحش، کہ مومن نہ لعنت ملامت کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ طعنہ زنی کرتا ہے، اور نہ گالم گلوچ سے کسی دوسرے کو نوازتا ہے۔ گویا کہ وہ بیوی ہو یا کوئی دوسرا فرد، اس میں یقیناً ایک شوہر کو اپنی زبان کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی خواتین کو عزت اور احترام سے نوازنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوا کرتے تھے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوا کرتے تھے تو گھر کے تمام کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ، جو سرور کائنات ہیں لیکن گھر میں ایک عام آدمی کی طرح اپنی ازواج مطہرات کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی کہ آپ اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ مشاورت کیا کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواتین کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، لیکن شرائط ایسی تھی کہ مسلمان دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کہ بات ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، اپنے سر کے بال منڈوا دو اور قربانیاں کر دو، لیکن تمام صحابی اس غم اور اس شدت میں اس طرح دھنسے ہوئے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے۔ آپ بڑی بے چینی کے عالم میں خیمے میں داخل ہوتے ہیں، جناب ام سلمہ آپ کے چہرے سے ناگواری اور پریشانی محسوس کر لیتی ہیں، اور پوچھنے پر ام المومنین ام سلمہ مشورہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیے باہر اور جا کے اپنے بال منڈوائیے اور اپنے اونٹ کو قربان کر دیجئے، لوگ خود بخود اٹھ کر اپنے عمل کو شروع کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ام سلمہ کی اس بات کو مانا، باہر جا کے اپنے بال منڈوائے، قربانی کی، اور تمام صحابہ نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے معاملات ہوں، حتیٰ کہ باہر کے معاملات میں بھی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشاورت میں اور گھر کے معاملات میں ایک اچھے شوہر کے لیے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بعض اوقات اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات کی بات مان لیا کرتے تھے اور بعض اوقات خواتین کو اپنی بات منوا لیا کرتے تھے۔ انسانی دنیا میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، کبھی کسی کی بات مان لی جاتی ہے اور کبھی اپنی بات منوا لی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں اسوہ حسنہ کی صورت میں تعلیم دی، اور پھر اصحاب رسول نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے معاملات کو قریب سے دیکھا تھا، انہوں نے پھر اس بات پر عمل کیا۔
ایسے اصحاب کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواتین سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور ایسے اصحاب کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی خواتین کو تعلیم دی۔ گویا کہ ایک اچھے شوہر اور ایک اچھی بیوی کے حوالے سے یہ بھی ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے میاں کو پڑھا سکتی ہے، اور اگر میاں پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنی بیوی کو پڑھا سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تعلیم کا اور ایک دوسرے کی تعظیم کا اور ایک دوسرے کی مدد کا سہارا بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کس قدر لگاؤ رکھتے تھے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ اس قدر کثرت سے یاد کیا کرتے تھے کہ بعض امہات المومنین اس پر رشک کیا کرتی تھی۔ ایک بار تو ام المومنین عائشہ اس بات پر ذرا سی جذباتی ہو گئیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جوان ہیں، ہم موجود ہیں، اور جناب خدیجہ تو وفات پا چکی، ایک عرصہ ہوا، آپ ابھی تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا شعاری کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے یاد کیوں نہ کروں کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب دنیا میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، انہوں نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جب مجھے کوئی دینے والا موجود نہیں تھا، میں اس کو یاد کیوں نہ کروں۔ اور جب بھی کبھی آپ قربانی کرتے تو باقاعدہ اگر جانور زیادہ میسر آتے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے بھی آپ قربانی کیا کرتے تھے، اور اگر قربانی ہوتی اور ان کی طرف سے قربانی نہ ہوتی تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی نہ کوئی حصہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا کرتے، صرف اس محبت کے اظہار کے لیے کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے محبت ہے، اس بات کا اہتمام کیا جاتا۔ اس بنیاد پر ہمیں بہت سارے معاملات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے بے تکلفانہ انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، جس میں روب کا اور ایسے غرور کا اور جابر حکمران کا یا ایک ایسے حاکم ہونے کا تصور نہیں ملتا، بلکہ جس میں لگاؤ ہے، دل لگی ہے، ہنسی ہے، خوشی ہے، معاملات میں شرکت ہے، ہر چیز کو برداشت کرنے کی صورت ہے، ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے کہ کسی دوسری خاتون کی طرف سے کھانے کی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی ہے۔ عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا رقابت کا احساس ہوتا ہے، وہ اس پلیٹ پر ہاتھ مار کر اسے توڑ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے بجائے اٹھتے ہیں اور وہ کھانا اٹھاتے ہیں اور رکابی جو ٹوٹی ہوئی اس کو جمع کرتے ہیں اور ایک نئے برتن کی صورت میں اس خاتون کو بھیج دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگائی، ان کے ساتھ باقاعدہ مختلف قسم کے کھیلوں میں شریک ہوئے۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی کھیل تماشے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے تو ام المومنین عائشہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر اس تماشے کو دیکھتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام المومنین عائشہ کے پاس آئے اور اس کے پاس ایک خاتون کو جو لونڈی تھی جس کی آواز بہت اچھی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، کیا تم اس کا گانا سننا پسند کرو گی؟ اس کو باقاعدہ اس کی آواز میں کچھ نغمے سنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ اس بات سے بہت خوش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل لگی اور خوش طبعی کا مزاج بھی رکھتے تھے۔ ایک بار آپ جنت البقیع میں رات کو عبادت کر رہے تھے کہ ام المومنین عائشہ تلاش کرتی کرتی وہاں پہنچی، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول عبادت میں مصروف ہیں، تو بغیر کسی ڈسٹربنس کے واپس آ جاتی، انہیں بتایا نہیں جاتا، بس واپس چپکے سے آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے دن جناب عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں رات کو وہاں پر گئی تھی لیکن میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ عبادت میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور دل لگی کے انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں، ایک کالی کالی چیز آئی تو تھی، میں نے دیکھا تو تھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے پاس آئی تھی۔ زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، تنگی ترشی ہوتی رہتی ہے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار اسی کیفیت میں کچھ کھجوریں تحفے کے طور پر آئیں۔ ام المومنین عائشہ جانتی تھی کہ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور اللہ کے رسول نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور آپ نے وہ کھجوریں رکھ دیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے وہ کھجوریں تناول کر لیتے ہیں۔ بعد میں یاد آتا ہے کہ عائشہ نے تو کچھ نہیں کھایا۔ پوچھا کہ عائشہ تم نے کھایا؟ وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بس میرے لیے آپ کی محبت کافی ہے۔
پھر وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی مجھے آپ کا رفیق بنا دے اور میں آپ کی بیوی بن کے جنت میں بھی رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر صبر اختیار کرو اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی رفاقت کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ زندگی کی تلخیوں میں صبر اور برداشت یہ انسانی مزاج کو بہتر بھی بناتی ہیں، اگرچہ اس وقت وقتی تکلیف ہوتی ہے لیکن گھر کے ماحول کو، انسانی معاملے کو بہت بہتر بنا دیتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو اور اپنی آنے والی زندگی دونوں کو کامیاب بنائیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير